مجھے پہلا کمنٹ آیا تھا انڈیا سے 4 آنے کے ایکشن نہ مار 1 to 5 والے. ابھی میں کوئی 1 to 5 کے خلاف بات کرتا ہوں تو وہ باقاعدہ تھریٹس آتی ہیں. آپ کو جاتے جاتے ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں, آپ کو بھی, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی, اور جو حاضرین ہیں ان کو بھی. مزے کی بات یہ, جب میں نے نماز چھوڑی ہے, آپ یقین کریں ایسا پکڑا ہے نا اللہ نے, ایسا پکڑا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کی لائف میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ ینگسٹرز نہ کریں؟ وہ 40 منٹ میں 1000 سبسکرائبر, اگلا پیریڈ لے کے آتا تو وہ پھر ہزار سبسکرائبر بڑھ رہے تھے. بڑے مخالف تھے والدین دونوں, لیکن ایک دن آلٹو اور براوو کا آپ نے کمپیریزن کیا تھا. جی پاکستان کے اندر بائکس کا کتنا کریز ہے لوگوں میں؟ باقی بائکس میں وہ آپ کو غلطی کا چانس نہیں دیتے. دیر از نو چانس فار دا سیکنڈ مسٹیک. وہ ڈیتھ مشینس ہیں وہ. اچھا عمر بھائی, آپ کے سامنے اگر میں 3 نام لیتا ہوں, ہایابوسا, H2R یا Z1000, میرا فیوریٹ بائک ہے وہ Z1000. اچھا, ان تینوں میں سے کون سا بائک بہتر ہے یا ان میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ میں زبانی میں جتنا بتاؤں تحقیق کر کے بھی کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, وہ کہیں گے جاؤ تو مولانا تھوڑی ہے, عالم تھوڑی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عریب جدون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ. آپ سب جانتے ہیں ہم ہر ہفتے آپ کے لیے ایک بہترین سے بہترین ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہترین پوڈ کاسٹ لائے ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ہونے والا ہے. جی ہاں, جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, وہ بزنس مین بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور ان کو بائکس کا گرو بھی کہا جاتا ہے, یا آپ کہہ لیں بائکس کا سنیل منچ بھی کہا جاتا ہے. آپ کو ان سے ملواتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, اس پہ کمنٹ کریں اچھے, تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہماری آڈینس یا ہماری جو فیملی ہے, یوٹیوب فیملی, وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے اور وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. آئے ملواتے ہیں آپ کو ان سے, دا ون اینڈ اونلی خواجہ محمد عمر صاحب. السلام علیکم. کیسے؟ وعلیکم السلام. عمر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر, الحمد للہ. آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ, اللہ کا شکر. عمر بھائی جیسے کہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں, آپ کے چینلز بھی ہیں, آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, لیکن ہماری آڈینس کو کچھ جو دیکھنا چاہ رہی, مطلب کچھ سننا بھی چاہیں گے. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیا آپ نے شروع سے ہی سوچا تھا کہ آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بنیں گے یا بعد میں ہوا؟ یہ بیسیکلی ایکسیڈنٹلی تھا سوشل میڈیا پہ آنا. فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ کال مائی سیلف ایز انفلوئنسر اور اینی تھنگ. ہم جسٹ ایک یوٹیوب ہے, وی آر فیملی اینڈ آل. تو میں نے کبھی آج تک فین ورڈ بھی یوز نہیں کیا نا. فالوورز ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں ہمارے, سیدھی بات. بالکل. وہ ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ یار کوئی پہچان رہا ہے, کوئی اپنا وقت نکال کے ہمیں دیکھ رہا ہے, تو دے آر ناٹ فینس, دے آر فیملی. ایگزیکٹلی. سو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ کچھ ہوگا, لیکن جیسے میں نے بتایا ایکسیڈنٹل تھا. میں آئی یوز ٹو بی اے ٹیچر, ٹھیک ہے, اور انگلش پڑھاتا تھا. اور انگلش بیسیکلی آئی ایم برٹش کاؤنسل سرٹیفائڈ ٹیچر فار انگلش لینگویج اینڈ آئلٹس. اچھا. تو میں JK یونیورسٹی میں ان دنوں پوسٹنگ تھی, پڑھا رہا تھا میں. تو میں ہمیشہ ہر جگہ کہا کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں بھی, اب جو لوگ مجھے جانتے ہیں آلریڈی ان کے تو کان پکے ہوں گے یہ بات سن کے, کہ حارث اوان فرام ہارس پاور پاکستان, ان کا چینل تھا. انہیں میں دبئی ہوتا تھا تو وہ دیکھا کرتا تھا, کافی پرانی بات ہے. تو آئی یوز ٹو فالو ہیم لائک کریزی. جب بھی ان کی ویڈیو آتی تھی, اور پھر کہتا تھا یار یہ روز کیوں نہیں ڈالتے ویڈیو. کریونگ ہوتی تھی, ہم باہر ہوتے تھے تو پاکستان کے حالات اور یہ وہ برا ہی برا آتا ہے میڈیا پہ. تو یوٹیوب پہ ایٹ لیسٹ بائکس کا شوق بھی تھا, تو وہ ویڈیو ڈالتے تھے تو وہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا. بہرحال ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, ان کے دیکھا دیکھی ایک دن میں نے بھی ایک ویڈیو ڈال دی. حالانکہ ویڈیوز میں پہلے ڈال رہا تھا, کبھی سپلیمنٹس کی ڈال دی, باڈی بلڈنگ کی, کبھی انگلش لینگویج کے متعلق, لیکن وہ بری طرح پیٹ گیا چینل. اوزی انگلش لینگویج سینٹر کے نام سے, اتنا لمبا نام تھا وہ چینل تھا ہمارا. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سبسکرائب کرواتا, گھر جا کے انسبسکرائب کر دیتے تھے. 100-150 سے اوپر جا ہی نہیں رہا تھا چینل. بہرحال پھر وہ سپلیمنٹ کی ڈالی تو وہ چل گئی, 20,000 ویوز ہوئے. اور اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 2017 کی. 2017 میں اگر آپ کے 10,000 ویوز آ جاتے تھے چینل پہ تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا تھا. اس وقت سبسکرائبرز کی قید نہیں ہوتی تھی. اچھا. تو وہ سپلیمنٹ والی ویڈیو پہ میرے 10,000 ویوز آئے تو وہ چینل مونیٹائز ہو گیا میرا. پھر ایک دن میں نے بائک کی ڈالی, GS 150 ہوتا تھا میرے پاس, تو وہ چل پڑا. تو اس کے بعد نو ٹرننگ بیک.
آپ کے آنسر سے میں ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا آپ سے شور کہ 10,000 ویوز، یہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے آپ کی بات سے کہ 4,000 اورز جو ہے نہیں اس وقت نہیں تھا یہ، اس وقت نہیں تھا. وہ ہر زمانے میں ڈفرینٹ پالیسیز ہوتی ہیں نا ان کی، کچھ عرصے بعد اور پالیسیز آ جاتی ہے. آج کل تو یہ کہ آپ کے 1000 سبسکرائبرس ایٹ لیسٹ اینڈ 4000 واچ ٹائم آپ کے آورس پورے ہونے چاہیے، وہ بھی ود ان 365 ڈیز، تو تب آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا. اگر عمر بھائی یہ 365 ڈیز میں کمپلیٹ نہیں ہوتا پھر نہیں ہوتا تو لاسٹ 365 ڈیز ہی کاؤنٹ ہوں گے آپ کے. مطلب آپ نے چینل بے شک 4 سال پہلے شروع کیا لیکن لاسٹ 365 ڈیز میں آپ کا یہ ٹارگیٹ پورا ہونا چاہیے، تب آپ ایلیجیبل ہوں گے مونیٹائزیشن. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو مجھے تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کے 3 چینلز ہیں، اور جو ایک کار میٹ کے نام سے ہے، ایک بائک میٹس کے نام سے ہے، تیسرا کون سا چینل ہے آپ؟ تیسرا میرا بیبی چینل ہے، دیٹ از کالڈ لیٹس ٹاک عمر. آپ ہی کی طرح میں بھی پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتا ہوں کبھی کبھی جب وقت ملتا ہے، تو اس پہ ہم کبھی فنی کبھی مطلب وہ میں نے ویسے ایز اے فلر کانٹینٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی انٹرٹیننگ یا انٹرسٹنگ انفارمیٹیو چیز ہی نظر آئے. تو علماء کو بھی بلا لیتے ہیں، کوئی خاص ماحول چل رہا ہوتا ہے پاکستان کا اس حساب سے. اب جیسے ہم نے ایک ویڈیو، میں زبانی میں جتنا بتاؤں تحقیق کر کے بھی کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، وہ کہیں گے جاؤ تو مولانا تھوڑی ہے، عالم تھوڑی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے چینل ہی ایسا بنا لیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہم نے وضاحت کرنی ہے تو ہم عالم کو بلا لیتے ہیں. کوئی اگر ٹک ٹاک پہ فیمس ہو رہا ہے، جیسے ماموں کو ہم نے بلایا تھا، وہ بڑا ہاں وہ بڑا چلا. پھر اس کے بعد کافی سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جیسے آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. انوائرمنٹل سائنسز پہ تھا کہ پانی آپ گھر میں پی رہے ہیں، یو ڈونٹ ایون نو کہ یہ پانی ہے یا زہر پی رہا ہوں میں، کیونکہ بیکٹیریاز اتنے ہوتے ہیں، ہر ایک فلٹر لگا نہیں سکتا. تو اس معاملے میں ہم نے ایک سائنٹسٹ کو بلا لیا. اس طرح ہم مختلف اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ کے چینلز ہیں ان میں سب سے پہلا چینل کون سا؟ بائک میٹ پی کے. بائک میٹ پی کے. بائکس کا شوق آپ کو بچپن سے ہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں گا، کوئی بھی کام ہم جب بھی کرتے ہیں نا تو اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. بالکل. تو یا کوئی ایسا گائیڈ ہو جو آپ کی انگلی پکڑ کے چلائے. تو ہمیں چلانے والے فیصل الہی، مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ مائی مینٹور ایز ویل، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کیونکہ میں جب آپ کا چینل نیا نیا ہوتا ہے تو آپ اسے شیشلک بنا لیتے ہیں نا، کبھی گانے ڈال رہے ہیں اس پہ، کبھی نعتیں ڈال دیتے ہیں، کبھی بائکس ڈال رہے ہیں، کبھی کارز ڈال دیں، مطلب وہ ایک عجیب کھچڑی ہوتی ہے. وہ آتا ہے آپ کا ویور، وہ کنفیوز آتا ہے میں دیکھوں کیا، وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا کہ چینل کا نام کیا ہے، میں اس حساب سے ہوں. تو فیصل بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی آپ ایک ہی نیش پکڑو اور اس کے مطابق چینل کا نام رکھو. میرے چینل کا پہلا نام تھا آزی انگلش سینٹر، انگلش لینگویج کے ریلیٹڈ تھا. وہ چلا نا. وہ پھر فیصل بھائی نے مشورہ دیا کہ تمہاری چونکہ ایک ویڈیو ٹھیک ٹھاک چلی ہے GS 150 کی، باقی ویڈیو کوئی اتنی نہیں چلی، ٹریفک یہاں سے آ رہی ہے، تو بس اب نیش اپنی بائک سے پکڑ لو. تو بس وہ کیا، نام چینج کیا، بائک میٹ پی کے رکھا. پھر الحمدللہ دیر واز نو لکنگ بیک، بہت اچھا چلا شروع دن سے. اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیک ان 2017 وی سٹارٹڈ. 2017 جی. آج آپ کس سٹیج پہ ہیں؟ آج میں آپ کس حساب سے چینل کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. I'm doing pretty good, alhamdulillah. As a YouTuber, I would say fantastic, alhamdulillah. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا. آپ کا پہلا سوال بھی یہی تھا. تو I have never thought کہ I'm gonna be a YouTuber in my life، کیونکہ کیمرہ فیس کرتے ہوئے مجھے ایک تو میری بالوں کی خوبصورتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے صبح کنگھی کر کے نکلے، ہم تو ٹاکی مار کے نکلے تو ہمارا کام یہ زیادہ چمک رہی ہوتی ہے. نہیں، آپ کے ساتھ سوٹ بھی کریں. پہلا خوف یہی تھا کہ لوگ میرے سر کو نشانہ بنائیں گے نا. لیکن آپ کو اپنا پہلا کامنٹ یاد ہے کسی بھی ویڈیو پہ کسی رینڈم کامنٹ آیا ہو؟ مجھے ابھی تک جو میرا تو سٹارٹ ہے، اور سٹارٹ میں جو زیادہ تر کمنٹس آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت اچھی ہے، اس ٹائپ کے. مجھے پہلا کمنٹ آیا تھا انڈیا سے، 4 آنے کے ایکشن نہ مار بھوسڑی کے. آپ یقین کریں میں بڑا خوش ہوا تھا، اس لیے کہ اس نے میری ٹینٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اٹ مینس کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے، جیسا میں ہوں لوگ ایکسیپٹ کریں گے. اب میں کرتا کیا ہوں
وہ ایکسیپٹیبل یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. ایک تو کمنٹ بھی انڈیا سے آیا, وہ اور خوشی تھی کہ بھائی سرحد پار سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں آئی ٹوک پازیٹیو آؤٹ آف اٹ, اونلی پازیٹیو, کوئی نیگیٹو میں نے نہیں لیا. پھر اس کے بعد تو میں لگ گیا, میں کہا یار اس نے بھی بات نہیں کی بالوں کے بارے میں, تو میں اب کانشیس نہیں ہوں. تو اس کے بعد چل سو چلتا, یہ سلسلہ چلا پھر اس طرح. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا بائکس کا پہلا چینل تھا, جی بائکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شو آپ کو موسٹلی میں نے دیکھا آپ کی ویڈیوز میں ہیوی بائکس ہمیں نظر آتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں. موسٹلی ریپلیکاز دیکھتے ہیں آپ میرے چینل پہ. وہ 250 cc یا ایگزیکٹلی 450 cc ہیوی بائک شیپ میں ریپلیکاز ہوتے ہیں وہ, اور یہ بھی بڑا کرٹیسزم ہے. بہرحال آپ سوال کیجیے. اس بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو 250 cc یا 450 cc بائک لانچ ہوئے تھے, آئی تھنک سو ان لاسٹ 5 years یہ آئے. ایگزیکٹلی 19-20 سے اسٹارٹ ان سے ہیوی بائکس کی مارکیٹ ڈیمیج ہوئی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. جو ہیوی بائک والا ہے اللہ معاف کرے, وہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا ریپلیکاز کو. اف یو دیکھنا, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آڈی ای ٹرون, ٹھیک ہے, میران سستی ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے, یو ڈونٹ گیو, آئی مین یو ڈونٹ ایون کیئر, ٹھیک ہے. میران کیا جا رہا ہے, کیا سین ہے اس کا, وہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جو ہیوی بائک والا ہے اسے تھریٹ ہی کوئی نہیں ہے ریپلیکاز سے. ریپلیکا آئے کیوں؟ ریپلیکا اس لیے آئے کہ ہر کوئی سپر رچ کڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ جائیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. اب مجھے کروزرز کا شوق ہے, تو R18 بیگر اگر میں BMW کا لیتا ہوں 1,75,00,000 روپے کا, وہ آئی کین ناٹ ایون, میں گھر بنا لوں گا, میں اچھی سی گاڑی لے لوں گا, ٹھیک ہے, میں کافی کچھ کر سکتا ہوں اس پیسے میں. آئی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو بائی اے کروزر ورتھ 1,75,00,000. انسینٹی ہے میرے لیے. تو میں کیا کروں گا, مجھے کروزر اچھا ہی لگتا ہے, میں 10-12-15 لاکھ روپے میں ایک چائنیز پکڑ لوں گا. کوئی بھی آج کل بہت سارے اچھے بائکس آ رہے ہیں, میں وہ کر لوں گا. اچھا ایک اور بات ہے, ریپلیکاز ڈینجرس اس لیے بھی نہیں ہے, اور میں تو مشورہ دوں گا جس نے بھی اگر ایون ہیوی بائک افورڈ بھی کر سکتا ہے وہ اوریجنل بائک خریدنا برانڈیڈ, تب بھی وہ شروع ریپلیکاز سے کرے. اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ گرائیں گے اسے, آپ توڑیں گے, آپ سیکھیں گے, آپ کارنرنگ آئے گی, آپ کو لیننگ آئے گی, ویلی آئے گی, کیونکہ ویلی آبویسلی آپ نے کرنی ہے جب آپ وہ بائکس ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں جو انیشیل آپ کا فیز ہوگا وہ آپ اس پہ گزار لیں گے. اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو آپ اسٹف کر لیں گھر کے اندر ہی. ناؤ یو کین گو فار اے برانڈیڈ بائک, کیونکہ آپ سیکھ چکے ہیں سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو دیٹ وڈ بی ایزیئر فار یو ٹو سوئچ ٹو ہیوی بائک. تو یہ آپ کے لیے فرسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے, لرننگ کرو بھی ہو سکتا ہے, اور انٹری لیول بائک کے طور پہ بھی آپ ریپلیکاز کو لے سکتے ہیں. اینڈ مائنڈ یو دا کوالٹی از گڈ ناؤ ریپلیکاز کی. تو میں اگر ہیوی بائک خرید ہی نہیں سکتا کبھی, تو میرے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ میں ریپلیکا لے لوں گا اور اپنا شوق پورا کر لوں گا. لیکن اس کا نیگیٹو امپریشن بھی ہے عمر بھائی, کیونکہ میں نے جب ریپلیکاز آئے تھے نا, جس طرح ایک شوق ہوتا تھا ہمیں کہ ہیوی بائک جا رہا ہے یار, وہ دیکھو وہ ہیوی بائک جا رہا ہے. ہاں, اب وہ شوق ختم ہو گیا ہے یار, یہ بھی فیک ہوگا. یہ بھی نہیں وہ یہ جی آپ ہیوی بائک پاس سے گزرنا تو دور, وہ دور سے آ رہا ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہیوی بائک ہے, اور ہاں اوریجنل بائک ہے. ریپلیکاز کا یہ ہے کہ ریپلیکا, اچھا ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ایون اگر آپ کے پاس R6 ہے اوریجنل, R1 ہے اوریجنل, یا جکسر ہے, وٹ ایور بائک یو ہیو, کون سے روڈ ہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ انہیں فل پوٹینشیل پہ چلا سکیں؟ ہے آباد میں کوئی؟ اسلام آباد میں بھی جگہ جگہ رکاوٹیں رات کو رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ ڈیتھ ٹریپ ہے وہ تو, ٹھیک, آپ چلا ہی نہیں سکتے کہیں. یہ جو 400 سی سی ڈوئل سلنڈر اور 350 سی سی اور 200 سی سی بائک آتے ہیں, انہیں ایٹ لیسٹ آپ فل پہ بھگا کے ان کا فل پوٹینشیل انجوائے تو کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. فل کتنا بھاگیں گے, 160 70 80 تک جائیں گے وہ, ٹھیک ہے, مور دین انف ہے آئی گیس ان روڈس پہ. جب بھی آپ ہیوی بائک لیتے ہیں, اوریجنل بائک لیتے ہیں, وہ یوز نہیں کرتے, وہ ایبیوز ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اور جب آپ ریپلیکاز لیتے ہیں, تو میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بائی آل مینز یو شوڈ گو فار اے برانڈیڈ بائک. لیکن ہر کوئی نہیں جا سکتا, جو نہیں جا سکتا وہ ان کو انجوائے کرے, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بائک. آئی تھنک سو باڈی سائز سیم ہوتا ہے, ویٹ ایشوز سیم ہوتا ہے, صرف انجن کا فرق ہوتا ہے اور کوالٹی کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سین ہے. اچھا عمر بھائی, آپ کے سامنے اگر میں 3 نام لیتا ہوں, ہایابوسا, H2R یا Z1000, میرا فیوریٹ بائک ہے وہ Z1000. اچھا, ان تینوں میں سے کون سا بائک بہتر ہے
یا ان میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں کہ میں کون سا چوز کروں گا ان میں، آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گو فار ہایابوسا. ہایابوسا کی ایک زبردست بات ہے نا، وہ کروزر کا کروزر ہے، اسپورٹس بائک کا اسپورٹس بائک ہے وہ، ٹھیک ہے. پورا 300 مارے گا وہ، اور وہ آپ کو وہ تھرل بھی دے گا، اور ٹارک، انیشیل ٹارک اس کا امیزنگ ٹارک ہے. اور پہلے اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ جو جدید آپ کے اسٹیبلٹی کنٹرولز اور یہ ABS وغیرہ پرانے ماڈلس میں وہ نہیں آتے تھے. پاکستان میں وہی زیادہ بکتے تھے کیونکہ سستے تھے. اب آ رہے ہیں یہ سارے سینینیگنس کے ساتھ آ رہا ہے، لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ فیچرس کے ساتھ آ رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں 100 دفعہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے 100 دفعہ میں جاؤں گا ہایابوسا ہی پک کروں گا. اچھا. H2 جو ہے وہ مین مشین ہے، وہ ہائپر بائک ہے، ٹھیک ہے. اگین وہ پاکستان کے اندر رکھنا یوز نہیں ہے، ابیوز، وہ صحیح ابیوز ہوتا ہے کیونکہ وہ بنا ٹریکس کے لیے، ٹھیک ہے. یا ٹریکس کے لیے ابھی لوگ کہیں گے یار ٹریکس کے لیے تو H2R ہے. H2 بھی کم چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. H2 میں آپ کے پاس یا پھر ڈاکٹر ذیشان کے پاس جیسا روڈ ہے بہاولپور میں، ویسا اسٹریٹ روڈ، ایمٹی روڈ ہو جہاں پہ آپ اس کی تھرل کو انجوائے کر سکیں. GT روڈ پہ لے کے نکلیں گے تو کیا انجوائے کریں گے آپ، ٹھیک ہے. موٹر وے پہ ویسے الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ لے کے بھی محروم ہی رہیں گے، اس کی فل پوٹینشیل پہ اسے بھگا نہیں سکتے آپ. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہایابوسا از دا سویٹ اسپاٹ کہ آپ سارے مزے اٹھا سکتے ہیں. یہ جو 3 نام میں نے لیے ہیں اس میں سے آپ نے ہایابوسا سلیکٹ کیا. لیکن اگر ان ہول ہائی بائکس میں آپ سے پوچھا جائے آپ کا کون سا فیوریٹ بائک ہے تو اس میں کون سا؟ اگین ہایابوسا. اس کے میں ریزن بتاتا ہوں نا. ہایابوسا آل دو یہ بھی مین مشین ہے، اس کو کم نہ سمجھیں آپ، لیکن باقی بائکس میں وہ آپ کو غلطی کا چانس نہیں دیتے. دیر از نو چانس فار دا سیکنڈ مسٹیک. وہ ڈیتھ مشینس ہیں وہ دے ڈونٹ فرگیو یو، ٹھیک ہے. ایک غلطی ہوئی یو آر گون، ٹھیک ہے. آپ سپر بائک آپ نے رکھا ہوا، آپ 100 سے کم تو چلائیں گے نہیں اسے، بالکل ٹھیک ہے. وہ Z1000 RR کی آپ بات کر رہے تھے، تو Z1000 RR کا پہلا گیئر ہی اگر آپ اسے فل منڈ کے چلاتے ہیں 140-50 پہ تو دوسرا گیئر پڑتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ سعودیہ میں، دبئی میں چلا رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی آؤٹ اسکرٹس میں چلا رہے ہیں جہاں چالان نہ ہو، وہاں تو روڈز بھی ہیں، وہاں پہ پاسبل بھی ہے. پاکستان کے اندر امپاسبل ہے. تو وہ اگر آپ 150-200 پہ جا رہے ہیں اس بائک میں، اچانک بریک لگتی ہے یا اچانک کوئی آ جاتا ہے، آپ کے پاس تو ریئیکشن ٹائم ہی نہیں ہے کوئی، آپ کیا کریں گے؟ ہم عادی نہیں ہیں اس چیز کے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو خود اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے. صحیح ہو گیا. تو میں اس وجہ سے کہ یہ سیکنڈ چانس آپ کو یہ بائک نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پاکستان کے اندر بائکس کا کتنا کریز ہے لوگوں میں؟ بہت زیادہ ہے. جو بچہ، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ ڈائریکٹ یہ ہیوی بائک پہ چلے گئے تھے 125 والے. ابھی میں کوئی 125 کے خلاف بات کرتا ہوں تو وہ باقاعدہ تھریٹس آتی ہیں کہ بھائی اینو ریس سے بلاواں گے، ہار تے اونج بھی جانا ہے انہیں، اینو بھی چک لیں گے تے بائک نو بھی چک لیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب، جس طرح ہونڈا نہ ہوا اللہ جانے کیا ہو گیا. تو اتنے کریزی لوگ ہیں یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے. جو ڈائی ہارڈ فین ہیں، چاہے وہ سوزوکی کے ہیں، یا سوزوکی والے ذرا بہتر ہیں، ہونڈا والے آپ کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے. تو اتنے کریزی لوگ ہیں. یہ میں بات کروں کمیوٹر بائک کی، جو ریسنگ بائک بھی نہیں ہے، جو کمیوٹ کر رہے ہیں، آپ پوائنٹ A to B جا رہے ہیں، یہاں پہ کیا حال ہے میں تو آگے سوچیں آپ پھر کیا کیا سین ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک نارمل انسان کے لیے جب وہ ہیوی بائکس دیکھتا ہے ان میں صرف شیپ ڈفرینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مین ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے اگر کوئی بندہ مین ہیوی بائکس کو سمجھتا ہے، اس کے لائک ایک شو روم ہے میرا، میں ہیوی بائکس کو سمجھتا ہوں، یا آپ میں آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا بائکس میں، اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں؟ ہیوی بائک کی ڈفرینٹ کمپنیز ہیں. سب سے پہلی چیز، اب کافی سارے لوگ ریلیٹ کریں گے اس میں، آپ ٹوئوٹا کیوں خریدتے ہو؟ اس کی ریلائبلٹی کی وجہ سے، اس کی ری سیل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایزی مینٹیننس کی وجہ سے. سیم رول اپلائی ہوتا ہے بائکس کے اوپر بھی. بائک ہمیشہ وہی پسند کیا جاتا ہے جس کی مینٹیننس لو کاسٹ ہو، جس کو رکھنا آسان ہو، جس کو چلانا آسان ہو، جس کے پارٹس اویلیبلٹی پاسبل ہو. میں بات کروں پاکستان کی، باہر تو ہر کچھ اویلیبل ہے نا. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو R1 بہت زیادہ ہٹ بائک ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پسند ہے نہیں، مجھے پسند ہے نہیں، یہ الگ بات ہے، بکتا بہت ہے، ٹھیک ہے. اس کی شیپ اچھی ہے، یہ وہ.
اب وہ اتنا بکا پاکستان میں کہ پارٹس اب اس کے نظر بھی آتے ہیں, میکینکس بھی آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن اب آپ ڈکاتی لے کے آئے نا, صرف گنے چنے کوئی ہوں گے, اسپیشلسٹ ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, وہاں پہ اس کا کام ہوگا. آپ کوئی اور اٹیلین بائک اٹھا کے لائیں, بڑا مشکل ہوگا. لیکن جیپنیز بائک رول کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. بات وہی ہے کہ اگر آپ کو ایکسکیوز می, اگر آپ کو چاہیے ریلائبلٹی پلس لو مینٹیننس کاسٹ, جیپنیز آر آلویز اپ. باقی وہ جو گیجٹری ہے ان کی, اور ان کی ٹاپ سپیڈ والی بات ہے, اور ان کی تھرل اور ٹارک اور یہ وہ آلموسٹ نیک ٹو نیک ہی ہیں. ہم لوگ پروفیشنل رائڈرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ٹریک پہ ریسز نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں. تو ہمارے لیے ایک کامن لے مین کے لیے سارے بائک ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, پرفارم وہ ایسے ہی کرتے ہیں. جو ہماری اپنی لمٹس ہیں, بائکس کی کوئی لمٹس نہیں ہیں, ہم لمیٹیڈ ہیں, تو ہمارے لیے تو وہ سارے سپر بائکس ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں ہیوی بائکس کے کتنے شو رومز ہوں گے؟ بے تحاشا جی. ہر شہر میں جو بڑا میجر سٹیز ہیں, پنڈی میں آپ کو کافی سارے ملیں گے, بحریہ ٹاؤن پنڈی میں کافی ملیں گے, لاہور تو بھرا پڑا ہے, کراچی میں کم ہے لیکن بڑے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر سٹی میں آلموسٹ آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا اس ٹائم پہ سب سے مہنگا بائک کون سا؟ دیکھیں مہنگا بائک تو پھر H2R ہی ہے, سب سے مہنگا اس ٹائم. ٹھیک ہے. H2R جب لاسٹ ٹائم اف آئی ریمبر 1.5 کروڑ روپے کا ڈاکٹر ذیشان نے منگوایا تھا یہ, اور وہ تھا بھی 2016 ماڈل کاواساکی H2R. اگر وہ 22 ہوتا تو 2 کروڑ سے اوپر. بس وہ آپ وہ ایک بار رکھ لیں کہ مہنگا سستا وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ سب سے ٹاپ پہ مہنگا کون ہے. باقی یہ ہے کہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, ڈفرینٹ امپورٹرز ہیں. پاکستان اصل میں پھر اگین بات وہ آتی ہے کہ بائکس اتنے مہنگے نہیں ہوتے ڈالرز میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کنورین جو ہوتی ہے پاکستانی روپیز میں, اور اس کے بعد جو اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں قیمت کا, ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے, پاکستان میں آنے کے بعد زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں وہ. ٹھیک. ہاں جی. اب اس طرح کہ آپ کا یہ بائک والا سیشن تو ہم ختم کرتے ہیں, یہ بہت لمبا ہو گیا. چلے کوئی. اب ہم آتے ہیں گاڑیوں پہ, کہ آپ کا ایک کار میٹ چینل بھی ہے جی, اور اس میں ایک مین ٹاپک جو تھا, اور جو ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی اور جو کافی وائرل بھی ہوئی تھی, آلٹو اور براوو کا آپ نے کمپیریزن کیا تھا. جی جی. جہاں تو مجھے لگتا ہے آلٹو اور براوو کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. جی, وہ ایک آلٹو تو لوکل گاڑی ہے جو کہ چلتی بھی ہے, ریلائبل بھی ہے لوگوں کے لیے. براوو نہیں آئی تھی اور ریلائبل نہیں تھی, اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ ریلائبل نہیں ہے. اس کمپیریزن میں آپ نے کیا بتایا تھا, اور کیا چیز تھی جو اتنی؟ اچھا, یہ میں نے اس کے بعد, ابھی تو آپ پوچھ رہے ہیں نا, میں نے خود بھی فالو اپ ویڈیوز بنائی تھی اور وضاحتی ویڈیوز تھی. وہ یہ کہ براوو کسی بھی طرح میں, یہ نے اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی کہا تھا, یہی جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ, دیکھ کے ہائپر ہو جاتے ہیں, وہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آلٹو کے مقابلے میں لے آئے اسے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آلٹو پلاسٹک کے ساتھ ہی کھیلتے براوو وہ اندر سے اتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے گاڑی, پلاسٹک کے کلر ہی چینج کرنے تھے یا وہ مولڈز اس کے چینج کرنے تھے, تو وہ کچھ آپ کو لگژری فیلنگ آتی ہے کہ یار نہ میں کسی اچھی گاڑی, وہ اور بات ہے ان کی کوالٹی جیسی بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ویژولی آپ کو آلٹو سے بہترین گاڑی بنا کے دی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کا انجن ویسا نہیں ہے, وہ فریجائل ہے, وہ کچ پچ جیسے ہم نہیں کہتے کہ وہ نازک سی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس کی لائف نہیں ہے کوئی, وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. آلٹو کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا. لیکن انٹیریئر اس کا ایکسٹیریئر دیکھیں تو آلٹو سے باہر حال خوبصورت گاڑی تھی وہ. لیکن فنکشنالٹی کی بات آتی ہے, پریکٹیکلٹی کی بات آتی ہے, تو آلٹو وہ ایسے ہی تو نہیں کہتے لارڈ آلٹو, ٹھیک ہے, وہ لارڈ ہے روڈس کی, ٹھیک ہے. میں نے خود رکھی ہے, میں لاہور تک آتا جاتا میں نے ولاگز اتنے بنائے آلٹو پہ. ابھی آپ جتنے بھی ولاگ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں میرا آلٹو کا ولاگ آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. پنڈی کے بے شمار چکر, ہزاروں کلومیٹر ہم نے چلائی, اینڈ وی انجوائڈ اٹ. اور میری تو قسمت اچھی تھی, میں نے 2022 میں غالباً لی تھی 13,75,000 کی انوائس پہ. 2023 میں نے بیچی تھی 23,25,000 کی. بالکل اتنا گیپ ایک دم وہ قیمتیں بڑھ گئی تھی نا, 10 لاکھ روپے قیمتیں بڑھ گئی تھی, 15 لاکھ بڑھ گئی تھی, پتہ نہیں ہوا کیا تھا. تو بہرحال وہ اب مجھے تو فائدہ ہی دے کے گئی تھی, میں کیوں اس کے بارے میں کوئی غلط بولوں گا. لیکن جو چیز ایویڈنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اب تم لوگ اتنا خرچ, اچھا اب آلٹو کی قیمت بھی تو دیکھیں نا آپ, کیا ہے 27.5 لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ. میں پھر بھی اسے
بیش نہیں کر رہا تھا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ انہیں کی طرح تھوڑی سی انوویشن لے آؤ, خوبصورت بنا دو اندر سے, دیٹس اٹ. باقی بک تو رہی ہے, ہم یوز بھی کر رہے ہیں, خرید بھی رہے ہیں. اس میں تو بس یہ غلط فہمی ہو گئی تھی لوگوں کو کہ میں براوو کو اوپر رکھ رہا ہوں, آلٹو کو نیچے رکھ رہا ہوں, حالانکہ آلٹو کو میں نے نیچے نہیں رکھا تھا. جی یہ تو گاڑیوں والا آ گیا, لیکن بائکس میں میرا ایک کوشچن رہ گیا تھا جو ابھی میرے اچانک ذہن میں آیا. اگر کوئی بندہ ہیوی بائک لینے جاتا ہے اور وہ بالکل نیا ہے, وہ فرسٹ ٹائم ہیوی بائک لینے جا رہا ہے, تو اس کو کیا کیا چیز اس میں دیکھنی چاہیے؟ اچھا, اس کا میں شاید پہلے جواب دے چکا ہوں. کبھی بھی برانڈیڈ بائک لینے پہلی دفعہ کوئی بھی نہ جائے, ٹھیک ہے. یو شوڈ گو فار این انٹری لیول موٹر سائیکل. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 600 cc جو بائکس ہیں, جو ہمارے ہاں سپر بائک اور ہائپر بائک اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اسے, وہ امریکہ میں آسٹریلیا میں انٹری لیول کہلاتے ہیں. کہ آپ نے موٹر سائیکل لینے جانا ہے تو 600 cc سے اسٹارٹ کریں. ہمارے ہاں الٹیمیٹ 600 cc ہے, یا پھر 1000 cc میں آپ کے پاس R1 آ جاتا ہے, یا جکسر آ جاتا ہے, یا دوسرے بائکس آ جاتے ہیں. تو انٹری لیول میں تو یہی کہوں گا کہ چھوٹے بائک سے اسٹارٹ کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جائیں. اور اگین آپ نے سوال نہیں پوچھا لیکن میں خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو, پاکستان میں آپ کو ہائی ڈسپلیسمنٹ موٹر سائیکل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگین آپ کہاں پہ بھگائیں گے اسے؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک میری طرح کا نوجوان آتا ہے جی, اور اس کو لینا ہی لینا ہے, لینا 1000 cc ہے یا 1500 cc لینا ہے, لیکن میں نے لینا وہی ہے. بے شک روڈ چلانے کے لیے روڈ نہیں ہے میرے پاس, لیکن مجھے پسند وہ ہے. وہ اس میں کیا چیز دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب وہ سیکنڈ ہینڈ لے سکتا ہے اس چیز کو, یا وہ برانڈ نیو لے سکتا ہے؟ اس کی ویلیوز اگر اس نے واپس ری سیل کے لیے لینا ہے, اس کا کیا؟ آج کل تو آپ جتنے بھی شو رومس پہ جائیں گے نا, تو وہ بائی بیک کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یار تم باہر نہ بیچنا, ہمیں ہی بیچ لینا, ٹھیک ہے, ہم واپس لے لیں گے تم سے. تھوڑی بہت جو کٹوتی ہوگی وہ آپ کو اپ فرنٹ بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی کٹوتی کریں گے. تو پہلے تو یہ سین ہوتا تھا ریسیل کا, کیونکہ اس کی نیچ بہت چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی بائر نہیں ہوتا ان موٹر سائیکلس کا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, تو بکنا عذاب ہو جاتا تھا. تو آج کل تو آپ اسے آن لائن ایڈ لگا لیں تب بھی بک جائے گا, یا اسی شو روم کو دے دیں تب بھی بک جائے گا. ایک تو یہ چیز آؤٹ آف دا وے ہوگی. دوسری چیز کہ کیا دیکھا جائے, تو وہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم ڈیلنگ ود, ٹھیک ہے. وہ اپنی ریسرچ, اس وقت سارے اسمارٹ لوگ ہیں ماشاء اللہ, اسمارٹ فونس بھی ہیں سب کے پاس, وہ ریسرچ کر لیتے ہیں. وہ آلریڈی انہیں پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل 1000 cc R1 ہی لینے جا رہے ہیں, R1 کو کیوں کوئی لے گا 1000 cc میں, تو اور بھی کافی سارے آپشن ہیں. R1 بکتا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. R1 لکس بیوٹیفل, R1 ساؤنڈز بیوٹیفل, ٹھیک ہے. اب اس میں جتنا پچھلے ماڈلس میں جائیں گے چیزیں کم ہوتی جائیں گی, اس میں جتنا اوپر جاتے جائیں گے ایک تو مہنگا بھی ہوتا جائے گا, پھر اس میں ماڈرن ٹیک کا بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جس وقت آپ الٹیمیٹلی آپ 2025 ماڈل یا 2024 ماڈل کی طرف جائیں گے, تو اس سے پہلے آپ وہ پہلا بائک کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے آپ کافی سارے بائکس گزار چکے ہوں گے, ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے, تب آپ ان بائکس کی طرف جائیں گے. بائی دیٹ ٹائم میرے بتانے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہوگی, وہ ماسٹر بنے ہوئے ہوں گے خود کے, بھائی اب میں اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, تو دے شوڈ نو اے تھنگ اور ٹو اباؤٹ دا بائک, اونلی دین دے کین گو فار دیٹ. صحیح ہو گیا. یہ اب آپ کی ساری سوشل میڈیا لائف تھی جو ہم نے ڈسکس کی, لائک بائکس کی, گاڑیوں کی. جی, اب آپ کی ریئل لائف کی طرف آ جاتے ہیں. کیا یہ سب کچھ ایزی تھا؟ آپ کو مشکل فیس کرنی پڑی تھی اپنی لائف میں؟ بڑا اچھا سوال پوچھا جی آپ نے شروع میں پوچھنا تھا, لیکن ہم کسی اور ہی طرف نکل جاتے, اور بڑا اچھا کہ ابھی آپ نے پوچھا ہے. تو اچھا, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وین ایور یو آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ دا نارم, ٹھیک ہے, سوسائٹی وہ آپ کو روکے گی اس چیز سے, اور سوسائٹی شروع ہوتی ہے ہمارے گھر سے ہی, ٹھیک ہے. سب سے بڑی فائٹ جو آپ کو کرنی ہوگی وہ آپ کے پیرنٹس سے ہوگی. میں تو لیٹ بلومر ہوں, میں نے تو 2017 میں کتنے سال کا ہوں گا, 36 سال کا ہو سکتا تھا میں, ٹھیک ہے. تو اب 42 سال کا ہونے والا ہوں میں. 36 سال کی عمر میں بھی ابو سے بےعزتی کھاتا تھا میں, کہ وہ میں شادی شدہ تھا, میری بیگم کو کہتے تھے اوئے اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو تم, کدے ایک موٹر سائیکل تلے بڑے دا ہوں, کدے دوے تلے بڑے دا ہوں. انہیں سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ یہ میں کام کیا کر رہا ہوں, کیونکہ ایک تو جنریشن گیپ ہے, دوسرا ہمارے بزرگ اکثر لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ڈائلاگ ہی نہیں ہوتے ہمارے آپس میں کہ یار سمجھاؤ تو صحیح, کر کیا رہے ہو نا, جب میں نے کہہ دیا نہیں کرنا تو نہیں کرنا, تو اس میں پھر آپ کا میسج کنوے ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال
بڑے مخالف تھے والدین دونوں. لیکن ایک دن میں امی کو کچھ پیسے دے رہا تھا تو ابو نے پوچھا پیسے کی تو آندے نہیں ہوں. میں کہا یوٹیوب پیسے بھی دینا, میں پاگل ہوں, میں لگا رہتا ہر ویلے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو بھی دعائیں کرتے تھے, امی بھی دعائیں. پھر پتہ چل گیا نا کہ کچھ اس کا ریٹرن بھی ہے, ہاں ریٹرن بھی ہے. تو اس کے بعد دعائیں بھی دی انہوں نے کافی, اور ہمیشہ ساتھ رہے الحمدللہ. اور بس شروع میں ہوئی مشکل, میری بیگم کو بڑی مصیبت اٹھانی پڑی, روز بیچتی, اس کی بھی میری بھی. تو بہرحال اس نے میرا ساتھ دیا الحمدللہ. میرے دوست اچھے, مجھے مینٹور اچھے ملے. میں نے آپ کو بتایا نا شروع سے ہی, ہم مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو, ہم چائے پہ ملتے تھے میں اور فیصل بھائی. تو فیصل مجھے کہتا کہ بھائی اگلے 6 مہینے میں ہمارے پاس اپنا بائک ہونا چاہیے. اس وقت میرے پاس جب میں نے چینل شروع کیا تھا میں قسطوں پہ بائک تھا میرے پاس GS 150. تو ہم نے 6 مہینے کا ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اب اپنے پیسوں کا برانڈ نیو موٹر سائیکل ہونا چاہیے. 6 نہیں سوری اس وقت بائک قسطوں پہ ہی تھا. 6 مہینوں میں ہم نے 5000 سبسکرائبر کرنے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب اتنے عرصے میں 10,000 سبسکرائبر ہو جائے. وہ جیسے مذاق نہیں بن جاتا, اللہ معاف کرے, ایک دم سبسکرائبر آنے لگ گئے. ایک دم کرتے کرتے ہمارے ایسٹیمیٹڈ ٹائم سے بہت پہلے ہمارا ٹارگیٹ اللہ پاک پورا کر دیتا تھا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ویڈیو کے دوران مظفر آباد میں. وہ میرے دوست ہیں عدیل کشمیری, اللہ انہیں خوش رکھے, ان کا بائک تھا. تو وہ میرے سامنے اچانک بچہ آ گیا, گر گیا میں. تو وہ میری ٹانگوں بازوں سے گوشت اتر گیا. تو میں کہا یار میں باز آیا ایسے چینل سے اور وہ لائف آن دا لائن ہوتی ہے تو میں نہیں کروں گا, رسپانس بھی اتنا اس طرح خاص نہیں ہے تو میں بس چھوڑو نہیں کرتا. تو ایک دن ایسے ہی وہ اب وہ مزہ لگا ہوا ہو آپ کو, یہ کیمراز کا لائٹس اور وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح, پھر یہ نہیں جاتا, اترتی نہیں ہے یہ چیز. پھر میں نے ایک دن ایسے ہی وہ رسا کشی کی 125 کی اور GS 150 کی, وہ وائرل ہو گئی. اور وہ ایسی وائرل ہوئی, میں اس وقت بھی ٹیچنگ کر رہا تھا, ایک کلاس لے کے آتا تو وہ اسٹوڈیو کو ریفریش کرتا تو 1000 سبسکرائبر آ گئے. وہ 40 منٹ میں 1000 سبسکرائبر. اگلا پیریڈ لے کے آتا تو وہ پھر ہزار سبسکرائبر بڑھ رہے تھے گھنٹوں میں. تو اس کے بعد وہ 50,000 والا جو ہمارا مارک تھا وہ بھی اللہ نے 1 مہینے کے اندر اس دوران اس ویڈیو کے بعد وہ پورا کر دیا. پھر اس کے بعد نو ٹرننگ بیک تھا, اور پھر اسپانسرشپس ملنے شروع ہو گئی, اور چلتے چلتے اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ. یہ سین ہو گیا تھا. آپ کی لائف میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ ینگسٹرز نہ کریں؟ بہت ساری غلطیاں جی, انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. اور میں ایک مشورہ سب بھائیوں کو دوں گا جو بھی سن رہے ہیں, اور آپ کو بھی دوں گا, اسٹوڈیو میں بھی جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے. مسئلہ پتہ ہے کیا, نوجوان تو میں 2-3 سال ہی بڑا ہوں گا آپ سے, بس داڑھی بڑی کی ہوئی ہے, نوجوان تو میں بھی ہوں. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا, جب بندہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے نا کہ آئی ایم مسٹر نو اٹ آل, مجھے سب کچھ پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ ہے, مجھے سب کچھ پتہ ہے یار, تم لوگ مجھے کدھر مشورہ دے رہے ہو. اللہ پاک دنیا میں ختم کرتا ہے, ایسی منہ کے آگے آتی ہے نا وہ چیز. تو کبھی بھی مسٹر نو اٹ آل ایکٹ نہ کریں آپ, بی ہمبل. کوئی آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو سن لیں کسی کی. ہو سکتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, مشاورت میں برکت ہے. بھائی مشاورت کرنی چاہیے, سنت ہے تو کرو نا مشاورت کوئی. اور ان ایکسپیکٹڈلی کوئی اچھی بات اس بندے سے بھی آپ کو سننے کو مل جاتی ہے جہاں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں سے بھی آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو کسی کو آپ اوور لک نہ کریں کہ یہ کیا بتائے گا جی مجھے, لیکن وہاں سے بھی آپ ایک چیز یہ متکبر نہیں ہونا. جو میں ہوا تھا, جو آپ نے پوچھا, ایک دفعہ جو کوئک سکسیس ہوتی ہے نا, کبھی کبھی وہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے. تو یہ کام نہیں تھا, میں کوئی اور کام کر رہا تھا, تو اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ کامیابی دے دی. اور اس کے بعد آئی تھاٹ کہ آئی ایم آن کلاؤڈ 9 اینڈ آئی ایم پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں میں. اور کچھ غلطیاں ہوئی مجھ سے تو وہ irreversible تھی, تو اوپر سے نیچے آ گیا میں, ٹھیک ہے. بہرحال اس کے بعد مزے کی بات یہ, جب میں نے نماز چھوڑی ہے, آپ یقین کریں ایسا پکڑا ہے نا اللہ نے, ایسا پکڑا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو
پھر نماز شروع کی اور ایسا اللہ نے وارے نیارے کیے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو بینگ اے مسلم جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مشرک اور مومن میں فرق ہی نماز ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ سوچ لیں ویئر یو آر اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, پھر اللہ سے ہم تب مانگیں گے جب ہم اللہ کے, وہ دیکھیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے, تو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی تو مانے نا. ایک ہی بات ہے ہمارے لیے, نماز پڑھو یار. ٹھیک ہے, کلمہ تو پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے ہیں, سرٹیفائڈ تو ہو گئے ہیں, اب عمل بھی تو کرنا. عمل میں پھر ایک چیز نماز ہے, پڑھ لو. بہرحال میرے مسئلے میں یہ تھا کہ میں نے نمازیں چھوڑی اور میں الٹی راستوں پہ لگ گیا, الٹے دوست بن گئے میرے, کمیونٹی غلط ہو گئی, تو وہ کیا کہتے ہیں فیس پلانٹ ہو گیا زمین پہ. پھر اللہ نے ہدایت دی تو نمازیں وغیرہ شروع کی اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ, اور اللہ نے بہت کرم کیا. صرف یہ بتانا ہے کہ ہر غلطی کی شروعات بے نمازی نماز چھوڑنے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ گزارے اللہ کا ذمہ ہی اٹھ گیا آپ سے, تو پھر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, غلط ہاتھوں میں ہی جائیں گے جیسے میں گیا تھا, غلط دوستوں میں اٹھے بیٹھیں گے جیسے میں گیا تھا. پھر جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس وقت برے لگتے ہیں ہمیں نا. ٹھیک ہے, تو دوستوں کی قدر کریں جو اچھے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, نماز از دی کی, سمپل از دیٹ. جتنے بھی کامیاب ترین لوگ آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت مسلمانوں میں, دے آر, جتنے ڈاکٹرز کو اکثر آپ دیکھیں گے وہ نمازی ہوتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ پینٹ شرٹ کے ساتھ ہی نماز چھوڑتے نہیں ہیں یہ لوگ, وہ کیسے چھوڑیں گے. نماز لذت ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی آپ اچھے لوگ دیکھتے ہیں وہ نمازی ہوں گے, تو نماز لازمی ہے. انہوں نے پوچھا کچھ اور تھا, لیکن بینگ اے مسلم میرا فرض تھا ایک چیز کہنا جو میسج اور ان کی آڈینس تک پہنچ جائے یہ بات اور آپ کے دل میں اتر جائے, تو ان کا بھی بھلا, میرا بھی بھلا, آپ کا بھی بھلا. تو یہ ہمیشہ یہ بات, نیکی کی بات ڈیفینیٹلی آپ کو کرنی چاہیے. تکبر جب بھی آتا ہے بگاڑ کے چھوڑ دیتا ہے بندے کو, اور بندے کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو تکبر کریں کیوں ہم, جب ہم دوسری سانس نہیں لے سکتے بذات خود اپنے زور پہ, تو پھر تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالو گے تو اللہ چھوڑے گا. کرو ہی نہ بھائی, ہم ہیں کیا چیز. میں نے کیا تھا, پیسہ آیا تھا میرے پاس, تو آئی واز لائک یہ کون ہے, وہ چلو تو ایسی کی تیسی. پیسے کو, اب مجھے ابھی تک والد صاحب کی بات یاد ہے, ابو نے مجھے کہا تھا تم پیسے کو پیسہ نہیں کہتے, یہ کر کیا رہے ہو پیسے کے ساتھ. میں کہا ابو میں یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, ابو کو میں کہا ابو کو کیا پتہ ہے. ابو نے پھر ایک اور نصیحت کی تھی, اس بندے کے ساتھ تم نے ڈیل نہیں کرنی. ابو ایک دفعہ ملے تھے اس سے, تو میں کہا ابو میں کیا پتہ ہے. ابو آج ملنے تو پہلی میں, اسی بندے نے 27 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگایا تھا مجھے 2011 میں. 27 لاکھ بڑی اماؤنٹ تھی اس سے, بہت بڑی اماؤنٹ تھی. میری گاڑی بھی بیک کی تھی, میرا سب. اچھا یہ 27 لاکھ ایک ہوا تھا, اس کے بعد بھی ایک, اسی دوران پھر وہ چکر چل گیا تھا, وہ پھر پراپرٹیاں بھی بکی, گاڑیاں بھی بکی, سارا کچھ ہوا, تو وہ بالکل زیرو پہ آ گئے تھے ہم لوگ. تو میں اس کا ایک جو میں نے سوچا, ظاہر ہے آپ وہ ریویو تو کرتے, ہوا کیا ہے مجھ سے, 2 چیزیں تھیں. اچھا بھلا نماز پڑھ رہا تھا, نماز چھوڑ دی تھی, پیسے آ گئے. وہ اکثر آج کل آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بڑا مشہور ہے, فل شراب پی ہوئی ہے, ٹون ہوا ہوا ہے, بعد میں ذرا ٹھیک ہوا تو انٹرویو دے رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی, آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے بھائی, خود ہی خود کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو, اللہ کیسے راضی ہے تم سے. تو اس وقت میں بھی یہی تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے جی, پیسہ مجھے مل رہا ہے, سارا کچھ یس ہے. تو وہ اللہ بیسیکلی راضی نہیں ہوتا, وہ آزما رہا ہوتا ہے, ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. تو وہ جس وقت آپ حد پار کر جاتے ہو تو وہ جب کھینچتا ہے رسی تو اس وقت حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے بندے کی, اور میری ہوئی تھی. اور اس وقت جو میں نے غلطیاں 2 نوٹ کی تھی, ایک متکبر ہو گیا تھا, اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, اور یہ غلطی میری معاف فرمائے. دوسرا بے نمازی ہو گیا تھا. جب پیسے آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں بھی خوش ہے کہ عرصہ نمازہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک فیلنگ آ گئی تھی, تو وہ پیسے بھی گئے, پھر اللہ یاد آیا. اور اللہ کی خوبی ہے جب بھی چاہیں جس حال میں بھی اللہ کہتا ہے اوکے کم. ٹھیک ہے, اللہ نہیں احسان نہیں جتلائے گا اللہ, کیوں اور یاد آئی نو. عمر بھائی یہ تکبر کو ختم کیسے کیا جائے؟ آج جی اس طرح دیکھیں تکبر کو. اب میں عالم تو ہوں نہیں, لیکن جتنی میری نالج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ایک اکثر واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق میں جب لوگ وہ کھود رہے تھے نا خندق, تو صحابہ نے شکایت کی, پیٹ اٹھا کے دکھایا یا رسول اللہ پتھر باندھے میں بھوک سے, اتنے فاقے 3 دن کے فاقے کر گئے ہم لوگ, تو پتھر باندھ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے. ہی واز اے لیڈر یٹ ہمبل, کہ یار میرے صحابہ جو ہیں وہ بھوکے رہے اور میں آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے اللہ نہ کھلاتا کھانا انہیں, سر پوری دنیا ان کے قدموں میں ہوتی. ٹھیک ہے. تو وہ اب ان سے اس لیول پہ کون ہوگا جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا, کسی بات میں نہیں کیا, کبھی بھی کوئی وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کام. میں اور آپ کیا چیز ہیں, ہے ہی کیا ہمارے پاس. ہمیں تو اپنی آخرت کا نہیں پتا کہ آخرت میں ہونا کیا ہے. آخرت کو چھوڑو قبر کا نہیں پتا, قبر کو چھوڑو نزا کے وقت جب وہ فرشتے آئیں گے ہمیں نہیں پتا وہ خوبصورت شہزادوں کی شکل میں آئیں گے یا خوفناک شکل میں آئیں گے اور مار مار کے روح کو نکالیں گے ہماری, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں کس چیز کا تکبر ہے. خالی ہاتھ آئے تھے, ننگے پنگے آئے تھے دنیا میں, ہم کپڑے بھی نہیں تھے. جائیں گے تو کپڑے پھر بھی نہیں پہنے ہوں گے, اگلے پہنا رہے ہوں گے, کپڑے اتار لیں گے ہمارے اتنے لا کے. چلو بھائی دنیا کی چیز دنیا میں, کفن بغیر جبوں کا پہنا کے ہمیں ڈالیں گے قبر میں. تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ بالآخر وہی ننگے پنگے ہو کے ہم نے قبر میں جانا ہے, اور قبر میں بھی جا کے ساتھ کیا جائے گا, اعمال ہی جائیں گے, اور اعمال میں کیا جائے گا, تکبر جائے گا, پھر چھوٹیں گے آپ نیور. تو اللہ ہدایت دے جی. وہ سیلف اسیسمنٹ ہونی چاہیے. رات کو آپ سوئیں, آپ سوتے وقت سوچیں کہ بھائی مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اسیسمنٹ جب تک کرتے رہیں گے اللہ پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ راست پہ رکھے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ آڈینس کیا سمجھ رہی ہوگی, یہ کون سی لائن پہ ہم لوگ چلیں گے, لیکن یہ ضروری تھا, یہ بہت ضروری ہے. بینگ اے مسلم, جو بھی ہوں ہم لوگ, چاہے آپ بزنس مین ہیں, ڈاکٹر ہیں, پولیٹیشین ہیں, آرمی ہیں, انٹرپرنور ہیں, یوٹیوبر ہیں, اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ بینگ اے مسلم ہمارا فرض ہے یہ باتیں کرنا آپس میں اور ایک دوسرے کو بتانا. اچھا عمر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے جو آج ہمیں تعلیم دی یہ بھی بہت ضروری تھی, یہ بھی بہت ضروری تھی. اسلامی اور دینی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے ساتھ ٹچ ضرور رہنا چاہیے. میں قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کو, جاتے جاتے ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں آپ کو بھی, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی, اور جو حاضرین ہیں ان کو بھی. ڈارکسٹ ٹائم جو تھا نا میرا, یوٹیوب شروع کر چکا تھا میں, اور پھر بھی میں 20,000 روپے کما رہا تھا مہینے کا. یہ 2018 کی بات ہے, اور میں شادی شدہ تھا. 20,000 روپے کما رہا تھا, جس میں 10,000 قسط جا رہی تھی میری بائک کی. پیچھے کتنا رہ گیا, 10,000 رہ گیا. ایبٹآباد چونکہ پڑھا رہا تھا تو میرے آنے جانے کا خرچہ 4,000 روپے مہینہ ہو جاتا تھا. اب پیچھے کتنا رہ گیا, 6,000. 2,000 میں گھر دیتا تھا, 4,000 رہ گیا. اس میں نے اب وہ 4,000 روپے میں نے پورا مہینہ گزارنا. ٹھیک ہے, اس وقت اور کتنے ٹف حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے مہینے کے آخر میں کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہا تھا. کھانا پینا رہائش وہ فری تھی, ابو کا گھر ہے, اور بل میں نے نہیں دینے, کچھ بھی نہیں. تب بھی میرے پاس 2-4 ہزار روپے بچ رہے ہیں مہینے کے. اچھا اس وقت میں قصہ مختصر کر رہا ہوں, میں نے ایک جگہ بتایا بھی تھا, وہ ویڈیو میں کافی لمبی ویڈیو تھی وہ بھی, اور یہ بھی بڑی لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. میں ایک جگہ انٹرویو دینے گیا جاب کے لیے, گھر کے پاس ہی تھی, تو انہوں نے حالات وغیرہ پوچھے تو میں بتائے, تو انہوں نے کہا اولاد ہے تمہاری؟ میں کہا نہیں جی. کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ کی مرضی ہے جی, میں کیا کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ایک مختصر کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ تم سید الاستغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو 313 دفعہ ڈیلی, اول آخر درود شریف 3 دفعہ, تمہاری لائف چینج ہو جائے گی. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں نے سنی بات. بعض اوقات آپ سنتے ہیں نا, عمل کون کرتا ہے جی, لیکن میں نے سنی, میں نے شروع کر دیا. اب قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگ استغفار کرو, میں تمہیں, اب میرے ورڈز پہ غور کیجیے گا, بیٹے دوں گا, باغ دوں گا, نہریں دوں گا, مطلب دنیا قدموں میں. ٹھیک ہے, آخرت تو پھر چھوڑ ہی دیں, کتنا اجر ہوگا. بہرحال میں نے شروع کر دیا. اب میں وہی 20,000 کما رہا تھا, انہوں نے مجھے فارغ کرا دیا کہ ابھی جاب نہیں ہے تو ہم بلائیں گے تمہیں جب ہوئی. تو میں وظیفہ لے آیا, وہ شروع کر دیا. ہفتہ 2 ہفتے گزرے تو مجھے لاہور سے کال آ گئی کہ آپ ہماری ویڈیوز بنائیں گے. میں کہا میں بناؤں گا جی, کیوں نہیں بناؤں گا. 5 ویڈیوز بنائی تھی میں نے, تو انہوں نے مجھے دیے تھے 45,000 روپے 5 ویڈیوز کے. 4,000 روپے جس بندے کے پاس یا 2,000 روپے بچتے ہیں مہینے کے, اسے ایک جھٹکے میں 45,000 روپیہ مل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو میں نے انہیں کہا نہیں جی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ خاص نہیں ہوگا, تو آپ اس طرح کریں
پر منتھ بھی چلائیں. اس وقت میرے سبسکرائبر ہی نہیں تھے, 15-16 ہزار سبسکرائبر تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں, 15,000 روپیہ آپ کو اور دے دیتے ہیں. یعنی کہ میں 60,000 روپیہ لے کے وہاں سے آیا. پھر میں ایک اور اسلام آباد میں انہیں ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, کالز کرتا وہ کبھی کال نہیں اٹھاتے تھے. ان کی میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی, ان کی خود کال آ گئی مجھے کہ آپ ہمارے لیے ویڈیوز بنائیں گے. میں کہا میں بڑھاوا نا جی, میں کیوں نہ بڑھا. انہوں نے کہا لیکن ہم ایک دفعہ نہیں بنوائیں گے, آپ ہمارے ساتھ لمبا کانٹریکٹ کریں. میں کہا تو رک میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں سیدھا پہنچا ان کے پاس, ان کے ساتھ میرا پر منتھ کا کانٹریکٹ ہو گیا. اس وقت انہوں نے مجھے پر منتھ کہا کہ ہم 35,000 روپے دیں گے آپ کو پکا. 35,000 ادھر سے آ گیا, 60,000 ادھر سے آ گیا. ابھی یہ مہینہ نہیں ہوا وظیفے کا, 90,000 روپے میرا یہ ہو گیا. ابھی میں خوش ایکسائٹ ہو ہی رہا تھا کہ وہ جس کالج میں نے اپلائی کیا تھا ان کی کال آ گئی, آپ نے 25,000 روپے میں اپلائی کیا تھا نا, آ جائیں ہوگی آپ کی نا. اب وہ 20,000 کی جگہ 25,000 کی نوکری ادھر لگ گئی, اور آنے جانے کا 4,000 روپیہ وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی بچت ہو گئی. ابھی میں وہ خوشی سیلیبریٹ ہی کر رہا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کی خوشخبری مل گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس طرح آج میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کتنا مشکل ہے یار 313 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا. میں آپ کے سامنے زندہ جاوید مثال ہوں, میری لائف اللہ نے چینج کر دی الحمدللہ. اور یہ تحفہ میں آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں, آپ لوگ بھی عمل کریں. آپ دیکھیں آپ کے بگڑے ہوئے کام, اللہ نے کیا کہا تھا میں تمہیں بیٹے دوں گا, اللہ نے بیٹا دیا, خوبصورت بیٹا, ذہین بیٹا, ماشاءاللہ اچھا بیٹا دیا الحمدللہ. اللہ نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گا, وہ میں بس آپ 10,000 پر منتھ پہ ادھارا موٹر سائیکل تھا قسطوں پہ, آج 50 لاکھ کی گاڑی دی ہوئی اللہ نے. ٹھیک ہے, او مطلب آپ یو نیم اٹ, اللہ نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے دنیا میں ہی. ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ, اگر مجھ تک یہ ایک چیز مجھ پہ اثر کیا, اور ہر مومن مسلمان پہ کرے گی, کلام اللہ کیوں نہیں کرے گی, یقین ہونا چاہیے انسان کا. تو وہ چاہے اولاد ہے, چاہے رشتہ ہے, چاہے آپ کے مسائل ہیں, چاہے ایسے مسائل ہیں جن سے جان نہیں چھڑا سکتا اور بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اللہ تو ہے نا جس نے کریٹر ہے, کیوں نہیں حل کرے گا میرا مولا آپ کا مسئلہ. ٹھیک ہے, آپ بلائیں تو صحیح. تو بس یہ مختصر میرا ایک جو میرے پاس امانت تھی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی, اور آپ تک بھی قریب پہنچا دی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ سین ہے. اب یہ تو ہو گئی دینی باتیں, اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آپ نے تحفہ دیا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ آپ ضرور کیجیے گا تحفہ ہے اس کو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے زیادہ باتیں ہیں دنیا کی طرف. ہاں, رہنا تو دنیا میں ہے انشاءاللہ, جلدی تو نہیں جانا. یوٹیوب چینلز, آپ کا سکسیزفل یوٹیوبر ہیں آج آپ, تو آپ ایک نئے اسٹارٹ اپ والے یوٹیوبر کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ نیور ایکسپیکٹ وائرل ویڈیو رائٹ آف یور فرسٹ کپل آف ویڈیوز. ٹھیک ہے, کوئی بھی اتنی جلدی وائرل نہیں ہوتا انٹل اینڈ انلیس. اور پیچھے تو دیکھو اتنے کیوٹ بھی ہوں آپ اور اتنے چھوٹے بھی ہوں, آؤٹ آف نو ویئر ہو جاتا ہے بندہ وائرل. لیکن یہاں پہ یہ میں ہوں, یہ میری کار ہے, اور یہاں پاری ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں. وہ 1 پاؤنڈ فش جو فیمس ہوا تھا وہ کدھر گیا, غائب ہو گیا. وہ اپنی کیپٹلائز نہیں کر پایا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے نیش چننی ہے. ایک سادی سی بات ہے, بالکل سمپل اسکرپٹ ہے یہ. ایک نیش چنیں, ٹرینڈ فالو نہ کریں. ٹرینڈ ہر روز چینج ہو جاتے ہیں, پھر آپ ڈیلی ٹرینڈ ہی چینج کرتے رہیں گے. اپنے شوق کو فالو کریں. میں نے اپنے شوق, اب دیکھیں نا بائک میں ہوتا ہے کہ 2 ٹائر ہیں, 1 سیٹ ہے, 1 انجن ہے, اس پہ کتنی ہے کوئی ویڈیو بنا لے گا. آج ماشاءاللہ 2,500 ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پہ. ٹھیک ہے, تو کانٹینٹ بنتا جاتا ہے خود ہی اگر آپ کو شوق ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے, آپ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں اور وانا بھی ہے, آپ وانا بھی یوٹیوبر ہیں کہ اگر عریب بن سکتا تو میں کیوں نہیں بن سکتا, میں بھی کرتا ہوں نا, یہ بن سکتے ہیں میں کیوں نہیں بن سکتا. تو ہم ایک دوسرے کی ریس میں, دیکھا دیکھی میں, دکھاوے میں اگر کریں گے تو بڑا چھوٹا جرنی ہوگا آپ کا, آپ جلدی مایوس ہو جائیں گے. اپنا آپ شوق کو فالو کریں, اونلی دین سکسیس ول بی یورز. اور پھر جو پہلے بات کی تھی بی ہمبل, آپ لیں لوگوں سے رائے لیں ان سے. اور کن لوگوں سے, وہ کیا کہتے ہیں, غریب کی ہائے اور نکمے کی رائے نہیں لینی چاہیے نا. نکمے سے آپ نے رائے نہیں لینی, پروفیشنل. اور اپنی جو کمیونٹی ہے ان کو وہ والے بنائیں جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والے, وہ نئے سیر نہیں ہے, لیگ پولر نہیں ہے آپ کے. ٹھیک ہے, جو خود بھی
ہائی رہتے ہیں, ہائی ان وہ کیا کہتے ہیں ایموشنز اینڈ ہائی ان اسپرٹس, وہ دوسرے ہائی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہائی رہتے ہیں ان اسپرٹس, ان کے ساتھ آپ دوستی کریں, ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں, وہ اچھی بات سیکھ کے آپ آئیں گے, ٹھیک ہے. لوزرس کے ساتھ نہ بیٹھیں, بے شک آپ کا سگا بھائی, ٹھیک ہے, سمپل از دیٹ. پھر وہ اپنا شوق فالو کریں. اور یوٹیوب اٹ سیلف ٹیچر ہے, اس کے اندر کافی سارے آپ کو کورسز فری میں ملتے ہیں, ہاؤ ٹو گرو آن یوٹیوب اینڈ آل, سارا کچھ. فریکوینسی آپ نے رکھنی ہے, 3-4 ویڈیوز آپ نے پر ویک ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ آپ نے کبھی بھی اگر یہ ذہن میں رکھ کے آپ یوٹیوبر بنیں گے نا کہ میں جلدی پیسہ آ جائے میرے پاس اور جلدی فیم مل جائے, پھر آپ چھوڑ ہی دیں. ایسے تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اٹ از اے فل ٹائم جاب, یو ہیو ٹو بی پروفیشنل. یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے میرا چھوٹا سا چینل ہے, تو میرے اسٹوڈیو سے زیادہ خرچہ آپ کا ہوا ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ خرچہ کرنے کے بعد ڈس آرٹ نہیں ہونا, کیپ اٹ اپ, کیپ اٹ اپ, کیپ اٹ اپ. تو پھر اس کے بعد آپ نے سیکھنا بھی ہے ہاؤ ٹو امپروو. وہ بات وہی ہے, جب مسٹر نو اٹ آل بن جائیں گے آپ, وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. عمر بھائی اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک بندے میں اسپارک ہوتا ہے کہ میں ویڈیوز بناؤں, میں اس ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ کمانے آ رہے ہیں ہم یوٹیوب پہ, وہ تو چلیں الگ گیم ہے. ایک میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا پلان ہے کہ میں نے بزنس کو ہی کور کرنا ہے, اور میں نے ان فیوچر پاکستان کی جتنے بزنسز ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا کے لوگوں تک شیئر کرنا ہے. اس کے لیے مجھے ایک اسپارک چاہیے. اگر میرے اندر وہ اسپارک نہیں ہے, میں زبردستی یوٹیوب چینل پہ آنا آؤں, تو یہ بہتر ہے میرے لیے, یا پھر میں آؤں ہی نا؟ آپ تکلف نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ خود ہی کل کر دیں گے اپنے پیشن کو. پہلے تو آپ نے بتایا پیشن ہی نہیں ہے یہ میرا, میں مجبوراً آنا چاہ رہا ہوں, وہ ٹائم آپ کو خود ہی ہٹا دے گا یہاں سے. یو ول نیور بی سکسیزفل ایٹ آل, ٹھیک ہے. ہمیشہ فالو کریں اپنے ڈریمس کو, اپنے ایمبیشنس کو, اپنے پیشن کو. پیشن چینج نہیں ہوتا. آپ یقین کریں 90 سال کا بڈھا بھی H2R کے آگے کھڑا ہوگا نا, اگر وہ پاس میں بائکر رہا ہے, وہ اپریشیٹ کیے بغیر نہیں جائے گا. ایک نظر دیکھے گا پاس. کئی آپ نے ویڈیو وائرل دیکھی ہوں گی, گورے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بائک کو بس کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بزرگ سے ہوتے ہیں, چل بھی نہیں سکتے. تو وہ ان کا DNA بائکر والا ہے, ٹھیک ہے. وہ اب بڈھے ہو گئے, وہ چل بھی نہیں سکتے, لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتے اس چیز کو, اپریشیٹ کر کے جا رہے ہیں. تو یہ سین ہے کہ وہ پیشن آپ کا ساری زندگی رہے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نیش کو ساری زندگی لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرینڈ آج فیملی ولاگرز وہ ٹرینڈ میں, کل کو کوئی اور ہوگا, پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ختم ہوگا تو نیکسٹ ایئر کوئی اور ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ لیکن پیشن تو آپ کو وہی رہے گا ساری زندگی. ایسے یہ سین ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے, آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ نے بزنس کیا ہوا ہے, اور ایک بزنس مجھے بھی آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے اسپیئر پارٹس کا بھی بزنس کیا ہوا ہے. ہاں, وہ بائک کے اور پارٹس اگر اور آن لائن سے, یہ تو ہم سوشل میڈیا کے لیے آپ نے مجھے صلاح دے دی کہ جو سوشل میڈیا پہ آنا چاہ رہا ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے, یا اس کو کیا کرنا چاہیے. نہیں, یہ کسی بھی کام کے لیے زور زبردستی. وہ 3 ایڈیٹس مووی میں بڑا اچھا میسج تھا نا کہ زور زبردستی کرو گے تو برا ہی کرو گے, اور موسٹ پروبیبلی کر بھی نہ پاؤ. تو پیشن کے ساتھ کرو گے, بھلے پیسے کم آئیں گے لیکن پرولونگ ہوگا. بزنس بھی آپ پیشن کے ساتھ ہی کریں. ایگزیکٹلی. وہ دیکھا دیکھی کوئی بھی کام کریں, آپ ٹیچر بن جائیں, آپ بزنس مین بن جائیں, آپ انٹرپرنور بن جائیں, یو نیم اٹ, ہر کام کا انجام ایک ہی ہوگا اگر وہ پیشن کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ وہ فالو کریں, اگر دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر ہے جو پیشن سے ڈاکٹر بنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے جو بن گیا بس ماں باپ نے زور ڈالا اور وہ بن گیا. دونوں کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, ان کے علاج میں زمین آسمان کا, ان کی نالج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, بیکاز وہ بائی ہارٹ ڈاکٹر ہے اور یہ انڈر پریشر ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. بائی چوائس بھی نہیں ہے وہ بیچارہ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈفرینس ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کنورسیشن کرتے ہیں اینڈ, کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لانگ ہو گئی ہے. آپ سب سے اجازت چاہیں گے. عمر بھائی آپ کا اگین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ ہمارے سینئر پرسن ہیں اور آپ نے اپنے جونیئرس کو ٹائم دیا, تو یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. 2 سال سینئر ہونا کوئی بڑا سینئر نہیں ہوتا, ہم اوور ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ آئے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے, لیکن میں آپ کو اگین پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے چینلز جو ہیں اس پہ ہم کافی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے ہیں آپ کے لیے, اور کافی ساری اس میں انفارمیشن ہوتی ہے.
میں عمر بھائی سے بھی کہوں گا، عمر بھائی ہمارے کائنڈلی سبسکرائبرس کو یا ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں آپ کائنڈلی ان کو کہہ دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ نہیں کر رہے یار. نہیں انشاءاللہ کریں گے جی. اگر آپ اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو شاید اتنا انٹرسٹنگ نہ لگا ہو، بٹ اریب از ڈوئنگ ہز لیول بیسٹ، اور مستقبل میں آپ بڑے سرپرائزز دیکھنے والے ہیں اس چینل پہ اسپیشلی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ ان فیوچر اور ان ویری نیئر فیوچر یہ کچھ چینجز لے کے آنے والے ہیں. انشاءاللہ یو گونا لو اٹ. اور اسپیشلی اگر آپ بھی ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو اسپیشلی جو بن چکے ہیں، جو اسٹرگلنگ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا پوش کرنا. تو ڈیفینیٹلی ڈو سبسکرائب ٹو ہیم، اٹ مینس اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.